بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بیٹے ہیں اور والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا بطول جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی ہیں۔ میرے دوستو، نوجوانان جنت حسن اور حسین جن کی ماں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدۃ النساء اہل الجنہ الفاطمۃ الزہرا، کہ جنت میں عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دیگر اپنی بہنوں سے شرف میں کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ تین بیٹیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے پیدا ہوئی ہیں، وہ نبوت اور رسالت و بعثت سے قبل، اور جب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں فاطمہ ہوتی تھی۔ میرے دوستو، میں تاریخ کی کن اوراق کو پلٹوں، مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم ہوتا تھا تو ظاہر ہے چھوٹی بچی گھر سے نکل کر باپ کے لیے دوڑ کر آتی تھی۔ یہ شرف بھی فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے کہ جب اونٹ کی گندگی کی اوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس حرم کعبہ میں سجدے کی حالت میں رکھ دی گئی تھی تو اسے ہٹانے والی بھی فاطمہ الزہرا تھی، اور اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنے ابو کے چہرے کو اور داڑھی کو صاف بھی کرتی جاتی تھی اور مارے غم کے رو کے کہتی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بددعا کیجیے۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما چکے تو حضرت فاطمہ الزہرا اس وقت مکہ میں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام سونپا گیا کہ کس طرح سے آل رسول کو، ان بنات کو کیسے یہاں لایا جائے، کیونکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مکہ میں ہو چکا تھا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے جب ہجرت کی تو ان میں اپنی ماں عائشہ کے ساتھ ہجرت کرنے والی فاطمہ الزہرا بیٹی ہیں، کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اور جب مدینہ میں پہنچ گئے، احد کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی مبارک میں تیر جب مارے گئے اور وہ تیر گھس گیا تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ابو کے اس خون کو اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ صاف کیا، اور جب دیکھا کہ خون نہیں رک رہا تو چٹائی کو آگ لگا کے اس کی راکھ کو لگایا۔ فاطمہ الزہرا کے اس علاج سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر جو نشان تھا وہ بھی صاف کر دیا اور حضور کا چہرہ اور زیادہ چمک رہا تھا۔ میرے دوستو، پھر وہی فاطمہ الزہرا ہیں، آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کا نکاح علی کے ساتھ ہوگا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی موجود تھے، اس میں مہاجرین و انصار صحابہ بھی موجود تھے، مگر فاطمہ الزہرا کو یہ شرف حاصل ہے
کہ امت کے دو بڑے وہ صحابی جو شرف میں اونچے درجے کے تھے، وہ نکاح علی میں گواہ بن کر ابو بکر عمر ہی تھے، دو گواہ، اور ان میں دونوں گواہ کون ہیں؟ شیخین صاحبین شرف۔ یہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا کو شرف حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں گواہ کون تھے؟ ابو بکر و عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شادی ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ کو اولاد عطا فرمائی۔ ان میں سب سے پہلا بیٹا حسن پیدا ہوئے، پھر حسین پیدا ہوئے، پھر محسن پیدا ہوئے، اس طرح زینب پیدا ہوئی، ام کلثوم پیدا ہوئی۔ یہ وہ اولاد ہے علی مرتضیٰ کی جو فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دینی اصلاحی خطبات، دروس تفسیر قرآن و حدیث اور اسلامک لیکچر سننے کے لیے مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج کا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔